جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے دو ٹاپک پڑھے تھے، ایک ہم نے پڑھا صبر و استقلال اور دوسرا پڑھا ہم نے عفو و درگزر۔ آج یہ چیپٹر نمبر 3 کا آخری لانگ کویسچن ہے، اور اس آخری لانگ کویسچن میں جو ٹاپک ہے وہ ہے بیٹے ذکر۔ اب سمپل ذکر کسے کہا جاتا ہے، اور اس چیپٹر میں ذکر سے مراد کیا ہے، اور اس ذکر سے مراد ڈیفینیٹلی یہ ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک عام مسلمان کے سامنے جب لفظ ذکر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد کس کا ذکر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی کتنی تاکید ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کی کون کون سی شکلیں ہیں، وہ آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ لانگ کویسچن آئے گا تو سب سے پہلے آپ بیٹے ایک ہیڈنگ لکھیں گے شروع میں، جو ہوگی بیٹا لغوی معنی۔ شاباش بیٹے، جلدی سے لکھیں گے لغوی معنی، ذکر کا لغوی معنی۔ تو ذکر کا لغوی معنی ہے یاد کرنا۔ اونچا بولیے، ذکر کا کیا معنی ہے؟ یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا۔ اب یہاں لکھیں گے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی بیٹے کس کو یاد کرنا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ذکر، اللہ کی بات کرنا، اللہ کو یاد کرنا، جس کا حکم اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اور پہلی آیت پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے ذکر کا حکم، یعنی اللہ کو یاد کرنا، اس کا حکم اللہ نے مختلف مقامات پر دیا، ذکر کا حکم۔ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ترجمہ بولو بیٹے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو۔ یعنی ذکر سمپل معنی تو ہے یاد کرنا۔ اب آپ دوست کو یاد کر رہے ہیں، محبوب کو یاد کر رہے ہیں، آپ والدین کو یاد کر رہے ہیں، آپ کسی کو بھی یاد کر رہے ہیں، تو وہ ذکر تو ہے، مگر ان اسلامک ٹرمینالوجی اور ان اسلامک سوسائٹی اس کو ہم ذکر نہیں کہیں گے۔ ذکر اسی کو کہیں گے جس میں کس کو یاد کیا جائے گا؟ اللہ کو۔ اور وہ کثرت کے ساتھ یاد کرنا یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اور یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ کا ذکر بیٹے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الا اللہ، اللہ، یہ جو لفظ ہے آپ یہ بول لیں تو یہ ذکر ہے۔ یاد رکھ لیں، آپ بیٹے اپنی زبان سے کوئی اچھا جملہ نکال رہے ہیں، کیا بیٹے؟ کوئی اچھا جملہ نکال رہے ہیں۔ مثلا میں نے یہ کہا کوئی اچھا جملہ نکال رہے ہیں، اب یہ جملہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ فائدہ مند ہے۔ اب بیٹے ہر آپ کی زبان سے نکلنے والا فائدہ مند جملہ جو آپ اردو میں بول رہے ہیں، عربی میں بول رہے ہیں، فارسی میں، سنسکرت میں، انگریزی میں، کسی زبان میں بول رہے ہیں، مگر وہ جملہ ایسا ہے کہ اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچ رہا، تو کاکا پارٹی وہ جملہ ذکر ہے، اور وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں تک کہ آپ چپ بیٹھے ہیں، کیا چپ بیٹھے ہیں اور زبان سے کوئی جملہ نہیں نکال رہے، تو آپ کا چپ بیٹھنا بھی یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے ذکر کرنے کا معنی بڑا وسیع ہے۔ اس کی بہترین شکل نماز ہے، اس کی بہترین شکل اس کا نام لینا ہے، حلقہ ذکر میں بیٹھنا ہے، محفل ذکر میں بیٹھنا ہے، یہ اس کی شکلیں ہیں۔ لیکن کاکا پارٹی یعنی اللہ کے ذکر کو صرف اللہ کے ناموں کے ساتھ محدود نہیں کیا جا سکتا، اللہ جیسے لامحدود ہے اس کا ذکر بھی۔ تو آپ بیٹے گھر میں مما سے کھانا مانگ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آپ ناجائز بات پر کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں،
تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آج کے بعد آپ اللہ کے ذکر کا مفہوم تھوڑا وسیع سمجھ گئے کہ صرف آپ برا نہیں سوچ رہے، برا خیال نہیں آ رہا آپ کے ذہن میں، اچھا خیال آ رہا ہے، تو اچھا خیال آنا بھی یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ اور یہاں اگلی آیت پر لکھیں گے مومنین کی صفت۔ یہی وجہ ہے کہ جو مومنین ہیں وہ بیٹے ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ترجمہ بولو بیٹے ایگزیکٹ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یعنی اللہ کے حقیقی مرد وہ ہیں کہ جب تجارت ہو رہی ہوتی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، تو ڈیورنگ سیلنگ اور پرچیزنگ اس وقت بھی وہ اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے اگلی آیت پر ہیڈنگ لکھیں گے اطمینان قلب۔ اطمینان قلب، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر اپنے ذکر کو کس کا کیا قرار دیا بیٹے؟ اطمینان قلب کا ذریعہ قرار دیا، سکون کا ذریعہ قرار دیا۔ اور کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ بولو بیٹے کیا ہے؟ خوب سن کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ آگے بڑھیے بیٹا، آگے یہاں آ جائیں ذکر کی اقسام۔ اب آپ نے اگلی ہیڈنگ لکھنی ہے ذکر کی اقسام۔ ذکر کی بیٹے 3 قسمیں ہیں۔ اونچا بولیے بیٹا، ذکر کی انڈر لائن کر لیں، MCQs ہے۔ ذکر کی 3 قسمیں۔ پہلا بیٹے قلبی، یعنی دل سے ذکر کرنا، لسانی، بولیے بیٹا زبان سے ذکر کرنا، اور تیسرا ہے عملی، یعنی پریکٹیکلی اللہ کا ذکر کرنا۔ اب ان تینوں کی مختلف اب وہ یہاں بات کرتے ہیں کہ یہ تینوں جو ذکر کی شکلیں ہیں یہ بیٹا نماز میں پوری ہوتی ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیٹے کس کو فرض قرار دیا؟ نماز کو۔ یہ تینوں شکلیں بندہ دل سے بھی ذکر کرتا ہے نماز میں، زبان سے بھی کرتا ہے، اور اپنے عمل باڈی پارٹ سے ذکر کرنا، اس کو عملی ذکر کہتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ ہیڈنگ لکھیں گے جہاں لکھا ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہاں پر آپ بیٹے ہیڈنگ لکھیں گے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ۔ اب بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کتنا کرتے، اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یاد رکھ لیں آقا علیہ السلام کو ذکر کی کوئی حاجت نہیں تھی، ضرورت۔ جنت کائنات جن کے لیے بنی ہو اس کو بیٹے جنت کی خواہش نہیں، بلکہ وہ ذکر کیوں کرتے تھے؟ اور پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام اتنا ذکر کرتے کہ آپ کھڑے رہتے عبادت میں اور آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتے پاؤں مبارک۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دن سوال کیا کہ آپ کیوں کرتے ہیں اتنا، آپ کو تو حاجت نہیں ہے، جنتیں نعمتیں ساری کائنات آپ کی وجہ سے بنی، اور آپ پھر بھی اتنا۔ فرمایا میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ نے جو مجھے اتنا مرتبہ دیا کہ میری وجہ سے سارا کچھ بنا دیا، تو اب میرا تھینکس کہنا تو بنتا ہے نا۔ کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی اہمیت دیتا ہے، تو بدلے میں بیٹے ریٹرن بھی تو اچھا کرنا چاہیے نا۔ تو اللہ نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا کہ مجھے ساری کائنات کو تخلیق کرنے کی وجہ بنا دیا، مجھے اپنا محبوب بنایا، مجھے رحمت للعالمین بنایا، مجھے اتنی فضیلتیں دی کہ کسی اور نبی رسول کو بولیے نا نہیں دی۔ تو کہا کہ جب مجھے اتنا سب کچھ دیا تو اب میں تھینکس کہتے ہوئے، شکر گزار
شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اتنی کرتا ہوں. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ آقا علیہ السلام تو صرف تھینکس کہنے میں اتنی عبادت کریں، اور ہمارا حال پانی سے بھی پتلا ہے، کچی لسی سے نہیں ہے، یا باہر ایک گڑوی کے ساتھ 2 گڑویاں دودھ جو ملتا ہے اس دودھ سے نہیں، پانی سے بھی زیادہ پتلے ہیں ہم ہیں عبادت اور ایمان کے معاملات میں. تو یہ کہا، فرمایا کیا، انہوں نے کہا جی پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیٹے بولو، آخری لائن میں کیا لکھا ہوا؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں لکھے آیت قرآنی کا نزول، آیت قرآنی کا نزول. اب بیٹے آپ کی عبادت کا تذکرہ اس سے اور زیادہ کیا ہو سکتا؟ کیا آپ اتنی عبادت کرتے کہ اللہ کو آیت اتارنی پڑی کیا میرے محبوب آپ اتنی عبادت نہ کیا کریں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جائے؟ آپ تھوڑی دیر کر لیا کریں، آپ آدھی رات کر لیا کریں، آدھی رات سے کم کر لیا کریں، آپ آرام بھی کیا کریں اور عبادت بھی کیا کریں. کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، کپڑے میں لپٹنے والے، چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑی دیر آرام کیا کریں، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی کم عبادت کیا کریں. یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے. اب جو بک میں لکھا ہوا ہے وہ بولے، کیا لکھا ہوا ہے بیٹے؟ اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑا رہ رات کو مگر کسی رات آدھی رات یا اس میں سے بھی کم کر دے تھوڑا سا. ٹھیک ہے جی، کبھی آئے تو آدھی رات کر لیں اور باقی راتوں میں آدھی رات سے بھی کم کریں. تو یہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے خود پھر آیت اتاری کہ میرے محبوب آپ اتنی عبادت نہ کیا. تو ہم ان کے امتی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو اس کے ذکر سے تر رکھیں. پھر بیٹے آگے کیا؟ پھر اور اگلی آیت میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. پھر ایک اور مقام پر فرمایا، ترجمہ بولو کیا فرمایا ہے؟ اور کسی وقت رات کو سجدہ کر اور اس کو اور پاکی بول اس کی بڑی رات تک. پھر کہا کبھی آئے تو کبھی زیادہ دیر سجدہ کر لیا کریں، تو سجدہ کیا کریں. تو یہ عبادت کا حکم ہے. پھر بیٹے یہاں پر اگلی ہیڈنگ لکھیں گے تہجد کا اہتمام، تہجد کا اہتمام. پھر آقا علیہ السلام عبادت میں تہجد کا بھی اہتمام کرتے تھے. یہ ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل ہے، اعلیٰ شکل. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اب بیٹے فرمایا جب پچھلی رات آ جائے تو اے میرے محبوب اٹھ کر کیا پڑھا کریں؟ تہجد پڑھا کریں. اور یہ تہجد آپ کے لیے نفل عبادت ہے. بولو کون سی عبادت ہے؟ تو اے محبوب جب آپ نفل عبادت پڑھیں گے نا تو بدلے میں آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. بولو کون سا مقام دیا جائے گا؟ مقام محمود. اب مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا عرش لگے گا اور اس عرش پر 2 کرسیاں رکھی جائیں گی. ایک کرسی اللہ کی ہوگی اور دوسری کرسی بولیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ساری دنیا سامنے ہوگی. تو وہ جو کرسی آپ کو دی جائے گی فرمایا یہ مقام محمود ہے. اور دوسرا کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، پڑھ لو بیٹے، کیا مبارک ہو، مسلمان ہو گئے سارے. تو بیٹا یہ جو کہا زندگی میں ایک مرتبہ بھی پڑھا تو اللہ اس کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنے ساتھ، چاہے وہ دوزخ میں چلا گیا ہوگا تو اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے. تو یہ جو جنت میں لے جائیں گے یہ اتھارٹی جو ملے گی آقا علیہ السلام کو، وہ اتھارٹی بیٹے کیا ہے؟ مقام محمود. اب آپ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھیں، اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ سمجھیں. وہ کیا کہ بیٹے اگر آقا علیہ السلام صرف تہجد کے نفل پڑھیں اس کا اجر یہ ہے کہ آپ کو کیا ملے گا؟
تو جو آقا علیہ السلام نے فرض پڑھے ساری زندگی اس کا اجر کیا ہوگا، اور جو ساری زندگی صدقہ و خیرات کیے، دین کی تبلیغ کی، غزوات کیے، وہ سارا کچھ کیا، اس کا ریٹرن آقا علیہ السلام کو کیا ملے گا؟ تو اس کا ریٹرن یہ ہے کہ آپ جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں۔ اگلا بیٹھے پھر لکھیں یہاں تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ۔ پھر بیٹے اگلی بات، پھر ہر مسلمان کو آقا علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائی کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھو۔ یہ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ، یہ پڑھو۔ تو یہ ذکر کرنا کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ۔ یہ شارٹ کویسچن بھی ہے، تسبیح فاطمہ سے کیا بات؟ یہ پتہ تسبیح فاطمہ کب آئی تھی؟ ہوا یہ تھا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی ہو گئی تو پھر آپ کو گھر میں خادمہ کی ضرورت پڑی، ورکر کی، تو وہ آ گئیں بابا کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں تو ان کو تو گھر میں کام کرنے کے لیے خادمائیں، کنیزیں وہ ملتی ہیں تاکہ وہ کام کاج کریں اور سہولت ملے، تو میں تو تاجدار کائنات کی بیٹی ہوں، مجھے بھی کوئی خادمہ چاہیے جو مجھے فیسیلیٹیٹ کرے۔ تو فرمایا وہ دنیا کے بادشاہ ہیں، ہم دنیا اور آخرت دونوں کے بادشاہ ہیں، ہمارا رویہ اور ہوگا، ان کا رویہ اور ہوگا، لہٰذا خادمہ نہیں، آج کے بعد یہ والے کلمات تم نے پڑھنے، کام کرنے میں خود بخود آسانی ہوتی جائے گی۔ اور پھر آسانی ایسے ہوتی تھی کہ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ گرمی کی شدت میں ایک دن میں نے خود دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا آٹا پیسنے کے لیے چکی ہلا رہی تھی، چلا رہی تھیں۔ اس وقت مشینیں نہیں تھیں، گھروں میں خواتین ہی چکی پر آٹا پیستی تھیں اور کھانا بناتی تھیں، تو گندم آ جاتی، اس کا کھانا بنتا تھا گھروں میں۔ تو وہ بیٹے چکی پیس رہی تھی تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئی، اور حضرت ام ایمن کہتی ہیں میں گئی گھر تو دیکھا تو چکی خود بخود چل رہی تھی۔ اب وہ کیا تھا؟ یہ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے پھر فرشتے آ کے ان کا کام کرتے تھے۔ اور ایسے انسانوں کا بھی ہوتا ہے، ہم میں بھی اگر کوئی یہ کرے تو کاموں میں خود بخود آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے غیبی مخلوق رکھی ہوئی ہے جو اپنے بندوں کی مدد کرتی ہے، لیکن ہم اس راستے پر آتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ باتیں سمجھ بھی نہیں آتی ہیں۔ اینڈ پر بیٹے آپ نے کوئی لمبی چوڑی بات اور کوئی نہیں ہے، کیا لکھ دیں گے؟ خلاصہ کلام۔ جی اس طریقے سے آپ کا یہ چیپٹر نمبر 3 مکمل ہو گیا، اور آپ نے اب یہ کرنا ہے، کل جب آپ آئیں گے تو آپ آتے ہوئے کل شارٹ یاد کر کے آئیں گے چیپٹر نمبر 3 کے۔